2022 کا اختتام ہو چکا ہے اور اس موقع پہ مختلف سوسائٹی کی ڈیولپمنٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم قومی اسمبلی کی کارکردگی کا اس سال کے دوران جائزہ لیں۔ ویسے تو عموماً قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں یا سینٹ ہو، ان کا کارکردگی کا جائزہ پارلیمانی سال کے حساب سے لگایا جاتا ہے۔ پارلیمانی سال یہ ہے کہ جس تاریخ کو کسی اسمبلی نے حلف اٹھایا ہو، یعنی وہ اس کا پہلا اجلاس ہو، اس تاریخ سے اس کا پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری موجودہ قومی اسمبلی جو 15ویں قومی اسمبلی ہے، اس کے پارلیمانی سال کا آغاز اگست سے ہوتا ہے۔ تو اگست سے لے کے اگست تک کا ایک سال کاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے جو ہم باقاعدگی سے لیتے ہیں۔ لیکن یہ کیلنڈر ایئر کے اندر بھی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم 2022 کے اندر ہماری قومی اسمبلی کی کیا کارکردگی رہی، اس کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کریں گے۔ ایک بہت تفصیلی جائزہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کوئی 5 ایک انڈیکیٹرز ہم نے پک کیے ہیں، اس کو ہم دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں کارکردگی کیسی رہی۔ کیونکہ کارکردگی کا جائزہ اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ پچھلے سالوں کی کارکردگی سے اس کا موازنہ کریں، کیونکہ ایبسلیوٹ نمبر میں تو کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کا وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ لیکن جب اس کا تقابل کرتے ہیں پچھلے سالوں سے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی امپرومنٹ ہو رہی ہے یا ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے یا ہم وہیں سٹیگننٹ ہیں۔ تو آج ہم اس لحاظ سے جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن وہ چند 5 یا 6 انڈیکیٹرز کا جائزہ لینے سے پہلے ایک بڑا ایونٹ جس نے ہماری پورے سال کی کارکردگی کو قومی اسمبلی میں ڈومینیٹ کیے رکھا ہے، وہ آپ سب کے علم میں ہے، وہ ہے تحریک عدم اعتماد۔ اپریل میں 9 اور 10 اپریل کے درمیانی رات کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی تھی۔ اور چونکہ پاکستان کی ہسٹری میں 75 سال میں 15ویں اسمبلی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہو۔ ایسا تو ہوا ہے کہ 2 وزراء اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، ایک شوکت عزیز صاحب کے خلاف پیش کی گئی اور ایک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف پیش کی گئی، لیکن یہ دونوں تحریک ناکام ہوئی۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور وہ کامیاب ہوئی۔ وہ اپنے منصب سے فارغ ہو گئے، ان کی جگہ پہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اور وہ اب نئے انتخاب کے بعد ایک نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کی بھی تقریباً ایک کولیشن گورنمنٹ تھی اور وہ اس کے سربراہ تھے، اور اب یہ شہباز شریف صاحب ہماری موجودہ حکومت کے سربراہ ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا، سیاسی طور پہ اس کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کو بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر ایک انسرٹنٹی پیدا ہوئی، ایک انسٹیبلٹی پیدا ہوئی، استحکام ختم ہو گیا۔ ہماری اکانومی جو پہلے خراب حالت میں تھی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جسے استحکام کی ضرورت تھی وہ نہ بچا۔ عمران خان صاحب کی پروٹیسٹ موومنٹ بھی چل پڑی، تو اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک خلفشار کا ساما پیدا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ بحران مزید سنگین ہوگا۔ تو اس ایک واقعے نے تحریک عدم اعتماد نے اور اس کے پھر جو نتائج تھے، انہوں نے ہماری اسمبلی کے پورے ایک سال کی کارکردگی کو ڈومینیٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چند باتیں اہم ہو سکتی ہیں کارکردگی کے لیے، ان کا ذکر میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کارکردگی کا ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ آپ نے پورے ایک سال کے اندر کتنی دیر کام کیا ہے۔ کبھی یہ دیر جو ہے ہم دنوں میں ناپتے ہیں، لیکن وہ بھی اتنا ایکوریٹ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ دن کبھی 2 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے، کبھی 3 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کبھی بہت بڑا 6-7 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے۔ تو دنوں سے اگر آپ کسی کی کارکردگی ناپیں گے تو شاید بھی اتنی ایکوریٹ نہیں ہوگی۔ تو ہم نے اس دفعہ گھنٹوں میں، یعنی کتنے گھنٹے کام کیا، اس کا تقابل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سال 2022 میں ہماری قومی اسمبلی نے کوئی 198 گھنٹے
اور 45 منٹ کام کیا ہے۔ ایک کمپیریزن کرنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ پلڈیٹ میں ہمارے کولیگز نے ایک کیلکولیشن کی کہ پچھلے 3 سالوں میں موجودہ اسمبلی میں کتنے گھنٹے کام ہوا تھا، ان کا ایوریج کیا تھا۔ تو ایوریج بنتا ہے کوئی تقریباً 244 گھنٹے اور 15 منٹ، اور یوں یہ محسوس ہوا کہ اس اسمبلی نے پچھلے 3 سال کے ایوریج کے مقابلے میں 19% کم کام کیا ہے، یعنی نمبر آف آورز ورک جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارکردگی میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہے اس کے بالکل برعکس ہوئی ہے، وہ یہ ہے، وہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس اسمبلی نے کتنے قوانین پاس کیے۔ تو موجودہ اسمبلی نے 15ویں قومی اسمبلی نے اپنے چوتھے سال میں 60 قوانین پاس کیے۔ ان قوانین کا تقابل ہم کرتے ہیں پچھلے 3 سال میں جو ایوریج قوانین پاس ہوئے، تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 36 قوانین پاس ہوئے۔ تو یوں 40% کی امپرومنٹ ہوئی ہے جو قوانین پاس ہوئے ہیں اس کے اندر، باوجود اس کے کہ انہوں نے کم گھنٹے کام کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ جائزہ لیا کہ کتنے آرڈیننسز اسمبلی کے سامنے لے کیے گئے، تو پچھلے 3 سال کا ایوریج 22 آرڈیننسز کا بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس چوتھے سال میں صرف 7 آرڈیننسز پیش کیے گئے، جو کہ ایک اچھی بات اس لحاظ سے ہے، یعنی اس پہ کوئی 68% کمی آئی ہے۔ آرڈیننس کا مطلب ہے کہ آپ نے غیر جمہوری انداز میں قانون سازی کی ہے۔ کم آرڈیننس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری طریقے سے قانون سازی میں اضافہ ہوا ہے، غیر جمہوری طریقے سے قانون سازی میں کمی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کتنا عرصہ کتنے سیشن اٹینڈ کیے، تو وہ پچھلے 3 سال کی ایوریج کو 9 دن کی بنتی ہے، اور اس سال میں انہوں نے کوئی 10 دن اٹینڈ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں زیادہ وقت عمران خان صاحب کا تھا، تھوڑا سا وقت شہباز شریف صاحب کا تھا، لیکن یہ چوتھے سال کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے پچھلے 3 سال تو ٹوٹلی عمران خان صاحب کے اٹینڈنس کا وقت تھا۔ تو دونوں میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، 9 دن کی اٹینڈنس عمران خان صاحب کی بنتی ہے اور تقریباً 10 دن کی اٹینڈنس شہباز شریف صاحب کی بنتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو سلائٹ امپرومنٹ ہے، لیکن کوئی بڑا اضافہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ایم این ایز جو تھے ان کی حاضری کتنی رہی، اٹینڈنس کیسی رہی۔ تو پچھلے 3 سال کا جو ایوریج ہے 225 ہے اٹینڈنس، یعنی 225 ایم این ایز ایک وقت میں حاضر رہے آن دا ایوریج۔ لیکن جب ہم اس کا مقابلہ چوتھے سال سے کرتے ہیں تو چوتھے سال میں آن دا ایوریج 137 ایم این ایز حاضر رہے، تو یوں کوئی تقریباً 40% کی کمی ہوئی ہے۔ اور یہ کمی صاف ظاہر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے۔ استعفے ان کے اگرچہ منظور نہیں ہوئے، لیکن وہ چونکہ استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ اسمبلی میں نہیں آتے، تو حاضری بہت کم ہو گئی ہے، 40% حاضری کم ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن جو باقی ممبر رہ گئے ہیں شاید انہوں نے اپنی حاضری کو بہتر بنایا ہے تاکہ کم از کم کوئی کام مناسب طریقے سے چل سکے۔ تو یوں اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو چوتھے سال میں ہماری 15ویں قومی اسمبلی کی کارکردگی کوئی اتنی خراب نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3 سال کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے آخری سال میں یعنی 5ویں سال میں اس کارکردگی میں مزید بہتری آئے گی، اور یہ ایک پچھلی اسمبلیوں کے مقابلے میں بھی اس کی ایوریج امپروو کرے گی۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔